مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے، اعلان کر دو، اور مسلسل ہم اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس گفتگو کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آج آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اور کل کی گفتگو میں ہم نے محبت کے عنوان سے کہ محبت کی حقیقت کیا ہے، مودت کیا ہے اور اطاعت کیا ہے، یہ تین منزلیں ہیں انسان کے قلبی جذبات کے اظہار کے لیے۔ انسان کا جو قلبی تعلق ہے، قلبی لگاؤ ہے، ایک دل کا رشتہ ہے انسان کا معنوی اور روحانی، اس کے لیے جو ہے تین حالتیں ہیں، ایک محبت، ایک مودت اور ایک اطاعت۔ اور محبت و مودت کا فرق واضح کیا، اور محبت کے جتنے بھی موضوع ہو سکتے تھے جو ہم اپنی گفتگو میں سمیٹ سکتے تھے، اس لیے کہ بہرحال تفصیلی گفتگو تو بہت ہے، لیکن آپ کی ذوق علمی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی سماعت کو دیکھتے ہوئے، اور پھر آپ کی حاضر جوابی اور حضور کو دیکھتے ہوئے جو نکات ممکن و میسر تھے وہ آپ کی سماعت کی نظر کی۔ اس لیے کہ جب بھی میں مجلس سے خطاب کرنے کی تیاری کرتا ہوں تو اپنے موضوعات کو اپنے پاس لکھتا ہوں کہ میں نے کس موضوع کو کس تاریخ میں کس مقام پر کن نکات کے تحت ادا کیا تھا، تاکہ اگر دوبارہ جو ہے وہ آپ سے گفتگو کا موقع ملے، خدا نخواستہ آپ مجھے دیکھ کے فرار نہ کریں اور جمے رہیں استقامت سے۔ اب تو آپ پھنس گئے ہیں، 4 مجلس میں آنا ہے، لیکن اگلی دفعہ پھر امتحان ہوگا آپ کا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو انشاءاللہ پھر تکرار نہ ہو گفتگو، اس وجہ سے چنانچہ بہت سارے موضوع ذہن میں لے کر آتا ہوں کہ یہ بیان ہونا چاہیے، بیان ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ بات سے بات نکلتی ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے موضوع پہ رہوں، موضوع سے باہر نہ نکلے ہماری گفتگو، اور اگر کبھی کبھی موضوع سے باہر بھی نکل جائے تو فوراً واپس آ جائیں، تاکہ گفتگو کا جو لطف ہے، جو تسلسل ہے، جو سلسلہ ہے، وہ پے در پہ آپ کے ذہن میں اترتا چلا جائے۔ مقصد یہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ محبت کا مفہوم بہت وسیع ہے، مودت کا مفہوم اس سے زیادہ گہرا ہے، اطاعت کا مفہوم اس سے زیادہ گہرا ہے۔ خود قرآن کریم میں بھی محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ الگ الگ معنی میں استعمال کیے گئے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ الگ الگ معنی میں استعمال کیے گئے۔ محبت کا مفہوم الگ ہے، عرض کر چکا ہوں، مودت کا مفہوم الگ ہے، قدر آپ کے لیے بیان کر دیا ہے، اور اطاعت کا مفہوم بھی آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن اگر ان تینوں کو ایک جگہ اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ دیکھنا ہو تو وہ محمد و آل محمد ہیں، کہ جہاں محبت بھی متجلی نظر آئے، جہاں مودت بھی جلوہ افروز ہو، اور جہاں اطاعت بھی اپنی تمام منازل کے ارتقاء کے ساتھ ذوقاشی کرتے ہوئے نظر آئے۔ چنانچہ یہ تینوں مفہوم جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر ان ہستیوں کو محمد آل محمد کا نام دیا جائے۔ درود بھیجئے محمد آل محمد پر۔ یہ محبت ہم سے طلب کی گئی ہے، اور عرض کیا تھا، خلاصتاً عرض کروں تاکہ گفتگو کا خلاصہ ذہن میں رہے، کہ اللہ نے مودت کا لفظ استعمال کیا ہے، محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا اس مقام پر۔ توجہ رکھیے گا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے کسی بھی اجر معاوضے یا ریکویسٹ کا طلبگار نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب یہاں مودت ہے، مودت سے ایک منزل پہلے، ایک مرحلہ پہلے کیا ہے؟ محبت، ایک منزل بعد کیا ہے؟ اطاعت۔ توجہ ہے نا آپ کے عزیزان گرامی؟ تو اللہ نے مودت کو یہاں بیان کیا، یعنی مودت وہ حد وسطی ہے، وہ درمیانی راستہ ہے، توجہ رکھیے گا، جو انسان کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے۔
توجہ رکھیے گا، اگر انسان کی تمام عادات صفات زندگی اس حد وسط پر قائم رہے، جس کو ہمارے یہاں عام اردو زبان میں میانہ روی کہا جاتا ہے۔ اب یہ نوجوان بچے جو ہیں وہ کہیں گے مولانا یہ میانہ روی کیا ہوتی ہے؟ میانہ روی یعنی بالکل 50 کی لائن پہ آپ کھڑے ہوں، 49 کی 50، یعنی ادھر جو ہے 49 ہے اور ادھر 51 سے 100 تک ہے، اس کو کہتے ہیں حد وسطیٰ، درمیانی راستہ، میانہ روی۔ ہر صفت کو ہمیں اپنانے کے لیے میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے۔ تب نہ دین کو اتنا چھوڑ دو کہ دین تم پہ لعنت کرے، نہ قرآن کو اتنا چھوڑ دو کہ قرآن تم پہ لعنت کرے، نہ اہل بیت کو اتنا چھوڑ دو کہ ان کے راستے سے دور ہو جاؤ، اور نہ ہی قرآن کو اتنا اوپر پر سوال کرو کہ دوسرے کاموں کو چھوڑ کر صرف قرآن کے ہو جاؤ، دنیا کو اتنا اختیار کر لو کہ دین سے نابلد ہو جاؤ۔ توجہ رکھیے گا، یہ درمیانی زندگی، یہ درمیانہ راستہ، یہ میانہ روی ہر صورت میں اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب مثال کے تو شجاعت جو ہے وہ در حقیقت سینٹرل لائن ہے، بالکل انسان کی طاقت و شجاعت کے لیے جو سینٹرل لائن ہے وہ کیا ہے؟ شجاعت۔ ادھر اگر انسان منفیات کی طرف چلا جائے، اس شجاعت کے پہلے مرحلے کی طرف چلا جائے، اسے کہا جاتا ہے بزدلی۔ توجہ رکھیے گا۔ اور انسان حد سے زیادہ شجاع بن جائے، جو مذموم ہے، ممدوح نہیں ہے، تعریف نہیں کی گئی ہے، وہ ہے تہور۔ توجہ رکھیے گا، وہ ہے تہور، بزدلی، شجاعت اور تہور، یعنی 3 صفتیں ہیں۔ اسی طرح خرچ کرنا یعنی انسان خدا کی راہ میں خرچ کرے، گھر والوں پہ خرچ کرے، بیوی بچوں پہ خرچ کرے، اپنے اعز اقربا پہ خرچ کرے، غریبوں پہ خرچ کرے، یتیموں پہ خرچ کرے۔ اگر اس کو منفی صورت میں دیکھیں گے، مذموم صورت میں، تو اس کو کہیں گے بخیل، جس کو ہماری اردو زبان میں کنجوس کہا جاتا ہے، صحیح۔ اور اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں، اس کو کہا جائے گا اسراف، تبذیر، فضول خرچی، یعنی ہر چیز حد وسط میں قائم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا زندگی اگر میانہ روی کے مطابق گزارو گے تو نہ تم بزدلی کی طرف جاؤ گے، نہ تم تہور کی طرف جاؤ گے، نہ تم اسراف کی طرف جاؤ گے، نہ تم جو ہے وہ کنجوسی اور بخیل کی طرف جاؤ گے، حد وسطیٰ کی طرف۔ اب یہاں پر بھی اللہ ایک جامع زندگی کا اصول دے رہا ہے۔ یعنی اب رسول اللہ نے جو فرمایا کہ میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، اور مانگ کیا رہا ہوں؟ وہ بھی مانگ رہا ہوں کہ جو تمہارے لیے ضروری ہے، اگر تم ادا نہ کرو، توجہ رکھیے گا، اور تم ادا نہ کرو تو تم قصوروار ہو۔ توجہ رکھیے گا۔ آپ ایک مزدور لے کر آئیں، اس سے کہیں گے جناب میرے گھر میں یہ تعمیرات ہیں، اس کو انجام دو، کنسٹرکشن کا کام مثلا، یہ کوئی بھی کام، اور آپ نے وہ کام کرایا، اور کام کرانے کے بعد اس کی اجرت نہ دی، تو اس میں اشکال شرعی ہے۔ لباس درزی سے سلوایا، اس کی اجرت نہیں دی، اشکال شرعی ہے۔ فرش لے کے آئے، جانماز لے کے آئے، اس کی قیمت ادا نہیں کی، اجرت نہیں دی، اشکال شرعی ہے۔ یعنی کوئی بھی کام ہے اس کی اجرت آپ کو دینی ہے۔ اب اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو محمد نے، ہمارے بندے نے، ہمارے محبوب نے اس انسانیت کو ارتقاء تک پہنچایا ہے۔ اب ہر مسلمان پہ واجب ہے، توجہ رکھیے گا، ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اس کی نبوت اور رسالت کی راہ میں جو اس نے زحمتیں اٹھائی ہیں اس کی اجرت ادا کرے۔ اے اللہ ذرا تو بتا دے کہ محمد کی رسالت کی، نبوت کی اس راہ میں جھیلی جانے والی زحمتوں کی اجرت کیا ہے، معاوضہ ہم جیسے ناقص انسان تیرے حبیب کو، تیرے رسول کو، تیرے معشوق کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو خدا کہے گا الا المودۃ فی القربى، وہ قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرنا ہے۔ اور اگر مسلمان یہ مودت حق ادا نہ کرے، اجر رسالت ادا نہ کرے، تو نماز میں اشکال ہے، روزے میں اشکال ہے، حج بھی باطل ہے، روزہ بھی باطل ہے۔ بس اسی کو تو ولایت کہا جاتا ہے۔ اگر ولایت ہے تو سب کچھ قبول ہے، اور ولایت نہ ہو تو سب کچھ باطل ہے۔ درود بھیجئے عظمت محمد و آل محمد پر۔
اسی کو ہم کراچی والوں کو شاید اپنے سامعین کی عادت ہے. اب آپ لوگ مثلا جو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ آپ لوگ تھوڑا سا سلو ہیں، یہ میں تھوڑا سا فاسٹ ہوں بولنے میں. تو ہمیں چونکہ عادت ہے کراچی میں پڑھنے کی یا دوسرے علاقوں میں پڑھنے کی، یہاں کے سامعین سے اتنے خطاب کا موقع نہیں ہے، تو میں گفتگو شروع کرتا ہوں. بھئی نیچے سے جو ہے وہ کوئی استراحت کا موقع مل جاتا ہے صلوات یا درودی نعرے کے ذریعے سے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سلو ہیں یا میں فاسٹ ہوں. درود بھیجے محمد وآل محمد کا. تو اس کے لیے جو ہے وہ حد وسطیٰ کو اختیار کرنا چاہیے. آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں اور میں بھی تھوڑا سا سلو ہو جاؤں. درود بھیجے مل کے محمد وآل محمد کا. اسی کو ولایت کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام سے پوچھا گیا اسلام کتنی بنیادوں پہ قائم ہے. امام نے کہا 5 چیزوں پر بین الاسلام والا 5 اشیاء، 5 چیزوں پر: الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت. راوی نے پوچھا مولا ان میں سے افضل کون ہے؟ توجہ رکھیے گا، افضل کون ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا ولایت؟ امام نے کہا الافضل ہی الولایہ. افضل کون ہے؟ ولایت. کیوں؟ یہ ولایت ہے کہ جو رہنمائی کرتی ہے عبادات خدا کی طرف. توجہ رکھیے گا، ولایت رہنمائی کرے گی. بلکہ دوسرے الفاظ میں کہوں، نماز کو نماز بنانا ہے تو ولایت کے ساتھ نماز بناؤ. روزے کو روزہ قبول کروانا ہے، فاقہ شکنی نہیں. روزہ روزے کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں جائے تو ولایت اہل بیت کا سہارا لو. بھئی تلوار چلانا جہاد نہیں ہے، ولایت کے سائے میں تلوار چلاؤ گے تو جہاد ہوگا. مال دے دینا مسئلہ نہیں ہے، مال اہل بیت کی ولایت کے ساتھ دو گے تو پھر وہ عمل قبول کیا. اور بات آ گئی تو عرض کروں، اب لوگ کہہ دیتے ہیں چونکہ ہمارا نظریہ مکتب اہل بیت کا نظریہ ہے، یعنی شیعات کا نظریہ، یعنی اسلام کا نظریہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ہی تشیع ہے اور تشیع ہی اسلام ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، واضح طور پہ کہہ کے جا رہا ہوں. اور یہ جو کلمہ ہے ہمارا وہی کلمہ شہادتین ہے، تشیع کا کلمہ وہی کلمہ ہے. اب آپ کہیں گے یہ جو تیسری گواہی دی جاتی، جی یہ تیسری گواہی پہچان کے لیے ہے، کیونکہ وہاں پر یا کسی چیز کی نفی کی گئی یا اضافہ کیا گیا. لہذا اس بنا پر ہم کلمے میں اس بنا پر اپنی پہچان کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ولایت کے راستے سے وابستہ ہیں. توجہ رکھیے گا، ولایت ہمارا کلمہ وہی کلمہ ہے، تشیع ہی اسلام ہے اور اسلام ہی تشیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ یہ مت کہیں کہ شیعوں کا جلوس ہے، آپ کہیں کہ مسلمانوں کا جلوس ہے، یہ اسلام کا جلوس ہے. امام حسین کا جلوس شیعوں کا جلوس نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا. تو اب لوگ سوال کرتے ہیں جناب یہ ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت کیا چیز ہے؟ یہ ولایت جو ہے چند ہستیوں کو ماننے کا نام ہے. چند ہستی کو مان لیں گے ولایت، ان کی محبت رکھ لیں گے ولایت ہو جائے گی. بھائی نماز دین کا ستون، روزہ خدا اس کی جزا دینے والا، جو حج کرے گا وہ گویا خدا کا ارادہ کر رہا ہے. اب عبادات کا فلسفہ بیان کروں تو اپنے موضوع سے خارج ہو جاؤں گا. بھائی عبادات اتنی عظیم عبادات، اور خود اہل بیت بھی یہ عبادات انجام دیتے رہے. امام حسین اہل بیت 4 معصومین نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، خمس کے مسائل ان سے مربوط ہیں، جہاد ان سے مربوط ہے، تولی تورع ان سے مربوط ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو بھئی یہ ولایت کیا چیز ہے؟ تو نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی تھی، وہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ دیکھیے بعض اوقات آپ کے پاس ایک SMS آ جاتا ہے جناب فلاں سیریز والے جو نوٹ ہیں وہ جعلی ہیں، وہ والے
نوٹ استعمال نہ کریں. 1000 کے نوٹ میں ایک سیریز آئی ہے جو جعلی ہے، وہ نوٹ استعمال نہ کریں. جعلی نوٹ کیا ہوتا ہے؟ جعلی نوٹ کیا ہوتا ہے؟ سائز وہی ہوتا ہے جو اصلی نوٹ کا ہوتا ہے، رنگ بھی وہی ہوگا جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کردہ اس نوٹ میں استعمال کیا گیا ہے، اس کی مہر بھی وہی ہوگی. توجہ رکھیے گا، ہر چیز اس کی وہی ہوگی. اور لیکن اس جعلی اور اصلی نوٹ میں، کرنسی میں ایک معمولی سی چیز ہے، توجہ رکھیے گا، معمولی سی چیز میں وہاں کے اعتراض کی صورت میں یہ لفظ نقل کر رہا ہوں، معمولی سی چیز. وَإِلَّا ولایت معمولی نہیں ہے، معمولی سے دھاگا ہوتا ہے. توجہ رکھیے، معمولی سے ایک دھاگا تار ہوگا نوٹ میں جو اس کے اصلی اور نقلی ہونے کو بیان کرے گا. اب آپ کہیں یہ نوٹ بھی اصلی ہے، یہ نوٹ بھی ہے، اس کا رنگ بھی ویسا ہی، اس کا رنگ بھی ویسا ہی، اس کی چھاپ بھی ویسا ہی، اس کی چھاپ بھی ویسا ہی، اس کی مہر بھی ویسا ہی، اس کی مہر بھی ویسا ہی، اس کا سائز بھی ویسا ہی، اس کا سائز بھی ویسا ہی. اب پتہ کیسے چلے گا؟ میں کہوں گا تار کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. بس ولایت اہل بیت وہ ہے جو نمازوں میں تفریق کرتی ہے، یہ اللہ کی نماز ہے یا شیطان کے منہ پر ماری جانے والی نماز ہے. یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا گیا ہے، یہ ولایت کے سائے میں رکھا گیا ہے. اگر ولایت کے ذریعے سے ایک ایک عبادت کو دیکھتے چلے جائیں گے، اصلی اور نقلی عبادت کا فرق پتہ چلتا چلا جائے گا، خود بخود پتہ چلتا چلا جائے گا. تو پھر یہ اللہ کے رسول نے ہمیں محبت دی ہے کہ محبت کرو، لیکن یہ محبت سے ہمیں کہاں پہ آنا ہے؟ مودت پہ آنا ہے. اور اس محبت کے اپنے فوائد ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بھی میں عرض کروں گا. اس محبت کے اپنے فوائد ہیں. یہ محبت بھی فوائد سے خالی نہیں ہے. کم سے کم انسان جس سے محبت کرتا ہے تھوڑی دیر تو محبوب کے پاس جا کے بیٹھے گا، تھوڑی دیر تو محبوب کا ذکر کرے گا، تھوڑی دیر تو دنیا کی یہاں سے نکل کر محبوب کی بارگاہ میں اور اس کی محفل میں آنے کی کوشش کرے گا. دنیا آپ کو کھینچ رہی ہے، نوجوان نسل کو دنیا کھینچ رہی، میڈیا کھینچ رہا ہے. یہ سافٹ ویئر ہمارے عقائد کو، ہمارے نظریات کو، ہمارے عمل کو، ہماری ویلیوز اور اقدار کو نابود کر رہی ہے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر ہم اس فرش ادا پہ آ جاتے ہیں. اور بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ یہ نام کا فرش ہے لیکن کام کا عرش ہے. یہ نام کا فرش ہے لیکن یہ کام کا عرش ہے، اس لیے کہ یہ آپ کو اللہ سے ملانے والا ہے، اور جو چیز اللہ سے ملانے والی ہوتی ہے وہ عرش الہی ہو جاتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اب یہ اور بات ہے کہ ہم صرف محبت ہی کی منزل پر اٹک، تو محبت کے اپنے فوائد ہیں. انشاءاللہ آخر میں بھی جو ہے وہ ایک فکری گفتگو کا ایک حصہ میں نے رکھا ہے جو آپ کی سماعت کی نظر کروں گا، اور جواب آپ کی ثوابدید پر آپ خود جواب دیے گا اپنے اپنے گھروں میں جا کر، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اور جہاں جہاں آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں آپس میں چلتے پھرتے، اس سوال کا جواب ایک دوسرے کو دینے کی کوشش کیے گا. یہ میری آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے میری، کہ جو سوال میں آپ کے ذہن میں چھوڑ کے جاؤں گا اس کا جواب بھی عرض کروں گا، لیکن اس پر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے. ڈسکشن جو ہے گھر میں جائیں، زوجہ آپ سے، آپ زوجہ سے، بچوں سے، دوست نوجوان بچے آپس میں ایک دوسرے سے ضرور ڈسکس کریں. یہ ڈسکس کرنے سے کیا ہے؟ مفاہیم کھلتے چلے جاتے ہیں. محبت کے اپنے فوائد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو جہاں حبیب کبریٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی ما مثلک فی الناس الا کمثل صورت قل هو اللہ احد. رسول اللہ نے فرمایا، اے علی تمہاری مثال میری امت میں ہے ہی نہیں کچھ سوائے اس کے کہ جیسے قل هو اللہ احد قرآن مجید میں. پورا قرآن چھوڑ کے کیا کہا؟ قل هو اللہ. قل هو اللہ احد سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کو اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ جی اخلاص یعنی خالص کرنا.
پیور کرنا، بالکل کھوٹ سے پاک، شائبہ سے پاک، ریب سے پاک، شک سے دور، اس کو کہتے ہیں خالص کرنا، اخلاص، خلوص۔ سورۃ الاخلاص کو سورۃ الاخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے، رب کے، معبود کے، رازق کے متعلق آپ کا نظریہ شفاف ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں سورہ اخلاص۔ آپ فرما رہے ہیں کہ سورہ اخلاص وجہ تسمیہ آپ کو کا علم ہو گیا آپ کو۔ سورہ اخلاص یعنی آپ کا نظریہ اللہ کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور جب نظریہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، صاف ہوگا، شفاف ہوگا، علم بنیادوں پہ قائم ہوگا، خود بخود آپ کا رجحان، آپ کا میلان، آپ کا جھکاؤ، آپ کی ویلیوز، آپ کی اقدار بھی صاف و شفاف ہوتی رہیں گی۔ اس لیے کہ ماہرین سماجیات کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 3 میدان ہیں، کہ ان 3 میدانوں کے ساتھ انسان کی زندگی تکمیل ہوتی ہے۔ اب ارباب علم و دانش کے لیے علم نقطہ دیکھے جا رہا ہوں۔ پہلا اس کے عقائد اور نظریات، جس کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کی وہ ویلیوز اور وہ اقدار کہ جن کے تحت وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اور تیسرا میدان جو ہے اس کے رفتار، گفتار اور عمل کا میدان ہے۔ جتنی آئیڈیالوجی اور نظریہ اور عقیدہ صاف و شفاف ہوگا، اتنی ہی ویلیوز یعنی اقدار، جن کے لیے آپ زندگی گزارتے ہیں، جن کے لیے جیتے ہیں، جن کے لیے مرتے ہیں۔ اب یہ پوری بحث ہے، اس میں وارد ہونے نہیں چاہ رہا، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، وإلا یہ خود پوری بحث ہے کہ اقدار سے مراد کہ اقدار بنتی کیسے ہیں، ویلیوز کیسے بنتی ہیں۔ مثلا ایک ویلیو میں ذکر کروں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ ایک ویلیو ہے، یہ ایک ویلیویبل بات ہے، یہ ایک قابل قدر ایک نقطہ ہے جس کے لیے مثال کے طور پر ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ایک ویلیویبل بات ہے، لہٰذا ہم اس کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ تو دوسرا مرحلہ ویلیوز کا ہے، تیسرا مرحلہ گفتار کا ہے۔ تو جتنا شفاف آپ کا عقیدہ ہوگا، علمی بنیادوں پر ہوگا، آپ کی ویلیوز اتنی شفاف ہوں گے، اور جتنا شفاف اور پیور آپ کی ویلیوز اور آپ کی اقدار ہوں گی، آپ کا عمل بھی اتنا ہی صاف، شفاف اور علمی بنیادوں پر ہوگا۔ اب رسول اللہ نے کہا یا علی ما مثلک فی الناس الا کمثل سورۃ الاخلاص، اے علی تمہاری مثال ہے ہی نہیں لوگوں میں سوائے اس کے کہ تم سورہ اخلاص کی مانند ہو۔ اب رسول اللہ نے فرمایا من قرأہا، جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا، فکأنما اخذ ثلث القرآن یا جمع ثلث القرآن، کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اس نے 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا۔ جس نے 2 مرتبہ پڑھا اس نے 2 حصے قرآن کے حاصل کیے، قرآن کی تلاوت آپ کو مل گئی۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیا۔ یعنی آپ کی پوری زندگی قرآن کی پوری بیس کیا ہے؟ سورہ توحید، یعنی نظریہ، یعنی عقیدہ۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ، میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کوئی سیل لگی ہوئی ہے؟ جی آپ کا کون سا شاپنگ پلازا ہے یہاں پہ؟ 3 شاپنگ پلازا ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ جی سینٹورس، وہاں کوئی شاپنگ مال میں کوئی دھماکہ خیز رعایتی سیل لگی ہے؟ عقیدہ کی کہ یہاں سے عقیدہ لے آؤں، وہاں سے عقیدہ لے، یہ میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عقیدہ کچھ اور ہوگا، ہمارا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ کہیں کہ ہمارا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ، یہ میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا ہے بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ یہ نہیں کہیں کہ میرا عقیدہ، کہیں کہ ہمارا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ۔ تو اب اس کو پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔ اب رسول اللہ نے کہا یا علی من احبک بقلبہ
فقد اخذ ثلث ایمان، اے علی جس نے تجھے اپنے دل سے چاہا، توجہ رکھیے گا، اس نے 1/3 ایمان کو اخذ کر لیا، پکڑ لیا، تھام لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب میں مختلف تعبیریں استعمال کرتا جا رہا ہوں، وہ اس کی گرفت میں آ گیا، وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، وہ اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔ من احبک بقلبہ فقد اخذ ثلث ایمان، جو علی تجھے دل سے چاہے وہ ایک ایمان کے حصوں کو اپنے حصے میں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اس کے بعد من احبک بقلبہ ولسانہ، جو اپنے دل سے اور زبان سے تجھ سے محبت کا دعویٰ کرے، اے علی اس نے 2 ایمان کے حصوں کو پایا۔ اس کے بعد فرمایا من احبک بقلبہ ولسانہ ویدہ فقد جمع الایمان کلہ، جو اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے تیری محبت کو حاصل کر لے، وہ پورے ایمان کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ پورے ایمان کا مالک بن جاتا ہے۔ یعنی علی سے محبت، علی سے عشق، علی سے رابطہ، علی سے تعلق، علی کی محفل سے تعلق کیا ہے؟ ایمان کی منزلوں تک پہنچا دیتی ہے۔ من احبک بقلبہ ولسانہ ویدہ، بس یہی وجہ ہے کہ مجلسوں میں جو آپ حضور رکھتے ہیں، جو موجود ہوتے ہیں، یہ جو نعرہ لگتا ہے، یہ صلوات بھیجی جاتی ہے، یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں، یہ اپنے دل سے محبت کا اظہار ہے، زبان سے نعرہ ہے اور آپ کی موجودگی عمل ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد تاریخ جملہ فرمایا سرکار دو جہاں نے، فرماتے ہیں یا علی وَقَدَا أَنْتَ یا علی، اور علی تو بھی ایسے ہی ہے۔ توجہ رکھیے گا، لو احبک اہل الارض کما یحبک اہل السماء، اے علی زمین والے بھی تجھ سے اگر اسی طرح محبت کرتے جیسے آسمان والے کرتے ہیں، لما عذب اللہ احدا منہم نارا، تو اللہ کسی کو آتش جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جو جو ڈالا جائے گا وہ محبت علی کو چھوڑ کر، راہ و رسم علی کو چھوڑ کر ڈالا جائے گا۔ درود بھیجو عظمت محمد و آل محمد پر۔ لما عذب اللہ احدن یعنی کسی ایک کو بھی اللہ جہنم میں نہ ڈالتا اگر یہ محبت اہل بیت کو انسان تھام لے۔ یہ ہے محبت اہل بیت، اور یہی وجہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے ان محبتوں کو عام کرو، اس کا پرچار کرو، اس کو بانٹو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم محبت کی زبان استعمال کریں۔ تو یہ محبت اہل بیت کے فائدے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ بس علی کی محبت آ گئی، جو چاہے کرو۔ حاجب اگر محاسبہ حشر بالیس من زامنم ہر چمی خواہی گناہ کن۔ کل شعر پڑھتا نا حاجب کا کہ اگر حشر قسیم النار والجنہ علی ہے تو میں ضامن ہوں، جو چاہے گناہ کرو۔ امام علی خواب میں آئے، کہا کہ نہیں، کیا کرو؟ شرم از روی علی کن و کمتر گناہ کن۔ علی سے شرم کرو، کیسے ملاقات کرو گے، کیسے سامنا کرو گے، کیسے سر اٹھاؤ گے، کیسے شفاعت کی درخواست ہوگی۔ توجہ ہے نا؟ اب لوگ کہہ دیتے ہیں محبت علی وہ خوبی، وہ برتری، وہ نیکی ہے، اس کے بعد جو چاہے گناہ کرو۔ جی ٹیکہ لگ گیا تمہیں اینٹی وائرس کا، اب کوئی وائرس، کوئی گناہ، کوئی بیماری، کوئی رذالت، کوئی کثافت تم پہ اثر نہیں کرے گی، تم صاحب ولایت ہو گئے۔ اب ہماری ولایت تو بڑھتی ہے نا، اب ہمارے یہاں حلالی اور حرامی کے سرٹیفکیٹ ممبر سے دیے جاتے ہیں۔ بھائی وہ آخر تک جو ہے وہ حلالی ہاتھ اٹھا کے جواب دے گا، وہ بیچارہ زبردستی ہاتھ اٹھا کے، وہ ممبر حلالی اور غیر حلالی کے سرٹیفکیٹ دینے کی جگہ تھوڑی ہے۔ توجہ ہے؟
اب ممبر کو کیا بنا دیا؟ زبردستی جو ہے لوگوں سے مجبور کرنا اپنی داد کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، مجلس کو گرمانے کے لیے۔ تو کہا کہ حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ، حب علی ایسی عبادت، ایسی حسنہ، ایسی نیکی، ایسی بڑائی، ایسا نور ہے جس کے بعد کوئی گناہ اثر ہی نہیں کرتا۔ بس ایک دفعہ علی کا نعرہ لگا لو، ولایت مل جائے گی اور پھر جو چاہے کرو۔ یہ نظریہ ہے لوگوں کا عزیزان گرامی۔ تو روایت یہ پیش کرتے حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ، حب علی وہ نیکی ہے جس کے بعد کوئی گناہ تم پہ اثر نہیں کرتا۔ کیا واقعاً یہی معنی ہے اس حدیث کا کہ علی کا نام لے لو اور جو چاہے کرو؟ یہ محبت کا واقعاً یہی معنی ہے؟ کیا محبت اسی کو کہتے ہیں انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر جو چاہے کرے؟ ہرگز نہیں عزیزان گرامی۔ انسان محبت میں جو محبوب ہوتا ہے، جو معشوق ہوتا ہے، عاشق اور محبت کرنے والا اپنے محبوب و معشوق کی پسند ناپسند، رضایت اور نارضایت کو مقدم رکھتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، مقدم رکھتا ہے۔ گفتگو رو کے ایک مثال عرض کروں۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت، کشتی نجات ہیں۔ یہ روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، بہت زیادہ رسول اللہ کی روایت ہے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت، کشتی نجات ہیں۔ چراغ کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ تاریکی میں، اندھیرے میں۔ خوب اگر آپ دن میں ہیں تو آپ کو چراغ کی ضرورت پیش آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو پھر رسول اللہ نے کیوں کہا؟ یہ تعبیر ہے، استعارہ ہے، یعنی حسین ظلمتوں میں، تاریکیوں میں، وہ تاریکی جو محمد آل محمد سے ہٹ کر ہو، وہ تاریکی جو خدا، وہ لمحہ جس میں تم خدا سے دور ہو جاؤ، وہ تاریکی ہے۔ وہ زندگی کا وہ حصہ جس میں محمد آل محمد سے لمحے بھر کے لیے دور ہو جاؤ، وہ تاریکی و ظلمت ہے۔ توجہ رکھیے، یعنی واقعاً ایسا ہی ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ ہم محمد آل محمد سے جدا ہیں، خود کفیل ہیں، ہمیں محمد آل محمد کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی انسان یہ اپنے ذام باطل میں خیال کرے، وہ اندھیرے میں، گمراہی میں، ضلالت میں ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں پہ کون ہے؟ چراغ ہدایت حسین، کشتی نجات ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ کسی طیارے میں، اب کشتی سے مراد کشتی نہیں ہے، یہ آسان زبان میں سمجھانے کے لیے کہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے کشتی کا، کہ مثلا اہل بیت کا سفینہ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جس نے اس سے منہ موڑا سوار نہ وہ ہلاک ہو گیا۔ بات ہو رہی ہے محبت اہل بیت پر اور محبت علی پر، کہ حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ۔ اب کہتے ہیں جو چاہے کرو، توجہ، یہ جو چاہے کرو یہ بڑا معنی دار کلمہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت، کشتی نجات ہیں۔ خوب اگر آپ مثال کے طور پر ایروپلین میں جا رہے ہیں تو کیا سارا گھر کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ اور لے جانا چاہیں تو لے جائیں، لیکن وہاں پہ وزن کیا جائے گا اور کہا جائے گا جناب انٹرنیشنل فلائٹ پر جی کیپٹن صاحب موجود ہیں، 20 کلو سے زیادہ الاؤ نہیں ہے، یا ری پیک کریں یا دوسرا پیس بنائیں یا اس کا اضافی وزن کے پیسے دیں۔ خیر، جناب ہم تو اپنے گھر میں اتنا سامان لے کے جاتے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جناب وہ گھر ہے، یہ ایئرپورٹ ہے۔ پھر آپ جہاز میں بیٹھ جائیں تو جہاز میں جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، سیٹ نمبر آپ کے بورڈنگ کارڈ پر لکھی ہوئی ہے، وہیں بیٹھنا ہوگا۔ ارے بھائی ہمارا گھر ہوتا ہے، ہم جہاں چاہیں بیٹھ جاتے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کا گھر ہے، یہ ہوائی جہاز ہے۔ قبلہ ذرا محترم، ذرا ہوش آواز رکھیے، دوسرے کی سیٹ پہ مت بیٹھیے۔ آپ بیٹھ گئے، آپ کا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، حفاظتی بند باندھ لیجئے۔ ارے بھائی ہم نے تو کبھی بیلٹ نہیں باندھی، تو یہ حفاظتی بند کیا باندھے؟ جناب وہ گھر ہے آپ کا، یہ ہوائی جہاز ہے۔ اب ہوائی جہاز میں منمانی چل سکتی ہے؟ ابھی بہت نزدیک ہو کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ نوجوان بچے یہ سفینہ نجات کو سمجھ سکیں کہ جہاز میں منمانی چل سکتی ہے، جہاں چاہے بیٹھ جائیں، جتنا چاہے سامان لے جائیں، حفاظتی بند نہ باندھیں، سیٹ بیلٹ نہ باندھیں، جو چاہے کریں۔
ایک وقت کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آدھا گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ جب تک فلائی کر رہا ہے یا لینڈ کر رہا ہے جہاز، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھنا پڑے گا۔ ارے بھائی ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں، نہیں، قانون ہے، یہ ماننا پڑے گا، منمانی نہ کرو۔ تو بس سفینہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ منزل تک پہنچتے ہیں۔ سفینے میں سوار ہونے کی پہلی علامت یہ ہے منمانی چھوڑ کر سفینے کی حکمرانی قبول کرنی ہوگی۔ تو حسین وہ سفینہ ہے، آل محمد وہ سفینہ ہے جس میں سوار ہو کر جنت تک جانا چاہتے ہو تو منمانی چھوڑ کر اہل بیت کی حکمرانی تسلیم کر لو۔ اپنی منمانی چھوڑنی ہوگی، اہل بیت کی حکمرانی تسلیم کرنی ہے۔ یہ ہے محبت۔ حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ۔ حب علی وہ حسنہ ہے جس کے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کے بعد کوئی برائی تم تک آ ہی نہیں سکتی، کوئی برائی تم کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ نہ یہ کہ محبت علی کا عقیق پہن لو اور جو ہے وہ کالے کپڑے پہن لو اور ظاہری شکل اختیار کر لو۔ تو ولایت محور بنایا گیا ہے، محبت اہل بیت کے محور پہ اپنی زندگی گزارو۔ دنیا میں بہترین خوبصورت ترین علاقے ہیں جہاں پر یہ مختلف جو دفاتر ہوتے ہیں سیاحت کے، ٹورسٹ کے، وہ آپ کو اپنے پیکیجز دیتے ہیں، آئیے ہم آپ کو یہاں لے چلیں، اتنے ہزار میں آپ یہاں گھوم کے آ جائیں، بینکاک کا ہے، دبئی کا ہے، فلاں کا ہے۔ لیکن آپ جو ہیں کہتے ہیں مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کربلا جانا ہے، مجھے کربلا بہت خوبصورت جگہ ہے بظاہر، یہی مکہ بہت سرد و شاداب جگہ ہے، بے وادن غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں جانا ہے، مکے جانا ہے، کربلا جانا ہے، مشہد جانا ہے۔ خوبصورتی وہاں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ دیکھو گے محبت اہل بیت کی نگاہوں سے تو خوبصورتی وہاں نظر آئے گی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے محبت۔ اب آپ جو ہیں محبت میں منمانی چھوڑیں گے اور اہل بیت کی حکمرانی کو تسلیم کریں گے۔ یہ واقعاً اگر محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں آ جائے، زندگی ولایت محور، محبت محور ہو جائے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حب علی وہ حسنہ اور وہ نیکی ہے جس کے بعد کوئی برائی تم پہ اثر نہیں کر سکتی اگر محبت علی تمام معنی میں۔ اس لیے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ اب یہاں پہ ہمارے بعض خطبہ جو ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ دیکھیے میں اگر عمل کی بات کروں گا تو آپ پوچھیں گے مولانا آپ کرتے ہیں؟ میرے گریبان پکڑیں گے آپ، تو میں ایسی بات ہی نہیں کروں گا آپ میرے گریبان پکڑیں۔ میں آپ کو دوسرے چکر میں لگا کر جی یہ جا وہ جا ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں زینوا مجالسکم۔ خود رسول اللہ کے دور میں مجلس امام حسین ہوتی تھی؟ جی ہوتی تھی؟ نہیں۔ حضرت قاسم کی مہندی جیسے کربلا میں پانی تھا کہ مہندی جو ہے پانی میں گھولی جاتی؟ بات عقل کی ہے یا نہیں ہے؟ 13-14 سال بچے کی شادی چھوڑی ہوئی تھی، عقلی طور پہ تسلیم کریں نا ہر چیز کو۔ کربلا میں آپ کہتے ہیں پانی نہیں تھا، جب پانی نہیں تھا تو پھر مہندی پانی میں کیسے گھولی گئی؟ اب یہ سوال ہے، اب خود بخود آپ کو جواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے۔ تو ہر چیز کو اس کے لیول پہ جا کے سوچنے کی کوشش کریں، عقلانیت کی طرف آئیں، جذبات سے نکلیں تاکہ حقیقت حال پتہ چلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ
ہم نے حضرت قاسم کی مہندی کو نہیں روکا، آج ولیمہ و بارات ہو رہا ہے، اور اگر آپ کی اطلاع میں نہیں ہے تو اطلاع میں ہونا چاہیے، ولیمہ بھی ہو رہا ہے، بارات بھی نکل رہی ہے حضرت قاسم کی۔ یہ جی کی جو آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اطلاعات میں ہے، مقصدیت فوت ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ اچھے سے اچھے بہترین سے بہترین جگہوں کو چھوڑ کے کربلا جاتے ہیں، دنیا میں بہتر سے بہتر خوبصورت مہنگے سے مہنگا پتھر مل جائے گا، لیکن آپ پتھروں میں عقیق کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ بتائیے، یہ عقیق میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، کون سے ڈائمنڈ کے پیس جڑے ہوئے ہیں کہ جناب آپ عقیق کا انتخاب کریں؟ بھائی عقیق کو انتخاب کرنے کا حکم ایک مومن کو اس لیے دیا گیا ہے، یہ دنیا کے پتھروں میں وہ واحد پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے میرے مولا کی ولایت کی گواہی دی تھی۔ اب گفتگو یہاں تک سماعت کر لیا آپ نے، تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، یعنی مومن کی اس آخری انگلی میں موجود انگشتر میں جو پتھر لگایا جائے وہ بھی ولایت محور ہونا چاہیے۔ ولایت میں زندگی ولایت پر ہو، اہل بیت کی محبت پر ہو، اس سے کہیں اس مدار سے، اس آربٹ سے، اس سرکل سے باہر نہ نکلو گے۔ باہر نکلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ دور جا کے گرو گے، بہت دور جاؤ گے۔ اب کسی چیز کو آپ گھمانا شروع کریں، اس کا ایک سرکل بن جاتا ہے، اور جس مقام پہ آپ اس کو چھوڑیں گے وہ فوراً اسی اینگل سے بہت سیدھا چلا جائے گا۔ انسان ولایت اہل بیت کے مدار، آربٹ اور راہ و روش پر ہے، وہ کہیں نہیں جانے والا۔ تو زینوا مجالسکم بذکر علی، امام علی کے دور میں مجلسیں ہوتی تھیں، رسول اللہ کے دور میں مجلسیں ہوتی تھیں، جو رسول اللہ نے کہا وہ اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ یہ مجلسوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے نعرہ بھی لگا لیا، آپ نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، آپ نے جزاک اللہ بھی کہہ دیا، لیکن آپ نے سوچا؟ یہاں پہ ذاکر غلطی کر جاتا ہے، بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، کیا؟ مجلسوں کو زینت دو، یعنی مجلس میں علی علی کراؤں گا، واہ واہ کراؤں گا، عمل کی بات نہیں کروں گا، یہ جا وہ جا۔ یہاں مجلس سے مراد مجلس اذا نہیں ہے، صرف مجلس جلوس کی جگہ ہے، جلوس یعنی بیٹھنا۔ توجہ رکھیے گا، جہاں پر بھی بیٹھو علی کا ذکر کرتے رہو۔ مراد یہ ہے سانس آئے تو علی کا ذکر، سانس جائے تو علی کا ذکر، سورج طلوع ہو تو علی کا ذکر، سورج غروب ہو تو علی کا ذکر، ارے جب دنیا میں آؤ تو علی کا ذکر، جب قبر میں لٹائے جاؤ تو تلقین کرنے سے علی کا ذکر کیا جائے۔ درود بھیجئے عظمت محمد آل محمد پر۔ اب آپ کو کہہ دیا نہیں مجلسوں میں صرف ذکر، مجلسوں میں نہیں، زندگی کی ہر سیٹنگ، ہر نشست، ہر جگہ، ہر وقت علی کو یاد کرو، تمہاری زندگی ذکر علی کی خوشبو سے معطر رہے۔ معطر، آپ پرفیوم لگاتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد اس کی خوشبو کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ذکر علی وہ خوشبو ہے کہ جو من کے اندر اتر جاتی ہے، اور جب من کے اندر اتر جائے تو اس کی دنیا بھی روحانی ہو جاتی ہے۔ درود مل کے بھیجا عظمت محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے محبت، اور اس محبت کو ہمیں تبدیل کرنا ہے مودت میں۔ کیسے تبدیل کریں؟ مولانا آپ نے محبت پہ بہت اچھا پڑھ دیا، آپ نے مودت پہ بہت اچھا پڑھ دیا، اب بتائیے اس کو چینج کیسے کریں، تبدیل کیسے ہو؟ یہ محبت مودت میں کیسے تبدیل ہو؟ یہ وہ سنجیدہ حصہ ہے میری گفتگو کا جہاں پہ میں کچھ سوالات آپ کے اذہان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر سوچئے گا، غور کیے گا، فکر کیے گا۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، بچیاں، جوان، بزرگ، سب یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ محبت کو اگر معرفت کے ذریعے سے تبدیل نہ کیا مودت میں، اس محبت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ یہ فکری گفتگو، اور یہ میں چاہوں گا کہ اس کو بہت سنجیدگی سے لیں۔ میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں، سیدھا سا طالب علم ہوں جو کچھ علماء سے پڑھا، استادوں سے وہ سبق پس می دہیم، فارسی میں کہتے ہیں کہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔
اگر چاہتے ہیں کہ محبت اہل بیت مودت میں تبدیل ہو جو حد وسطیٰ ہے، سینٹرل لائن ہے، کامیابی کا راستہ ہے، نہ ادھر نہ ادھر، تو پھر اس مودت کو پانے کے لیے آپ کو معرفت کا سہارا لینا پڑے گا۔ معرفت یعنی پہچان، یعنی شناخت، جاننا، پہچاننا۔ آسان زبان میں نوجوان بچوں کے لیے مثلا میں کہوں کہ جناب آپ زیدی صاحب کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، وہ سیکٹر G92 اسٹریٹ نمبر 3 مکان نمبر 5 میں رہتے ہیں۔ آپ نے کیا بتایا؟ پتہ۔ G92 اسٹریٹ نمبر 3 مکان نمبر 5۔ آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ دوسرا سوال، جی بہت ملنسار ہیں، بہت خوش اخلاق ہیں، مومن ہیں، ہماری نماز میں آتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ان کا دوسرے سوال کا جواب مختلف ہے۔ پہلے سوال کا جواب ہاں جانتا ہوں، فلاں جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے سوال پہچانتے ہیں؟ اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا دو منزلہ مکان ہے، 5 بچے ہیں، پیلی رنگ کی گاڑی ہے، جی صوفے جو ہیں وہ اتنی قیمت والے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ جی ہاں ملنسار، خوش اخلاق، ہماری نماز میں آتے ہیں۔ یعنی جاننا اور پہچانا 2 سوال تھے۔ جانتے ہیں ایڈریس، پہچانتے ہیں اخلاق، کردار۔ اہل بیت کو جاننا بھی ضروری ہے اور پہچاننا بھی ضروری ہے۔ صرف جاننے سے کام نہیں ہوگا۔ یہ تو شناختی کارڈ کی معلومات ہیں کہ نام، امام کے والد کا نام، امام کی والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تاریخ شہادت کیا ہے، جائے شہادت کیا ہے، روزہ کہاں پر ہے، یہ شناختی کارڈ کی معلومات ہے۔ کیا واقعی یہی ہم سے چاہا گیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ اتنی ہنسی مستی ہے انشاءاللہ کل معرفت کے سلسلے میں ولایت تکوین و تشریح پہ گفتگو کروں گا۔ کل چونکہ آخری گفتگو ہے، لہذا کل جو ہے وہ اس محبت کو معرفت کے ذریعے سے مودت میں تبدیل کرنے کے اصل گر پہ تبدیل کروں گا۔ اس کا گر کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، وہ فارمولہ کیا ہے۔ آج صرف ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر ہم نے اس محبت اہل بیت کو معرفت کے ذریعے سے تبدیل نہ کیا مودت میں، تو پھر مشکل ہے۔ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ محبت رکھنے والے اپنے اپنے دور میں بہت سارے لوگ تھے۔ بڑے بڑے لوگوں نے محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب خطبہ غدیر پڑھا گیا، مولا علی کی بیعت ہوئی، تو حسان بن ثابت نے عظیم الشان ایک قصیدہ پڑھا، فی البدی، مارکۃ العارا قصیدہ۔ رسول اللہ نے کہا کہ جب تک اس راہ و روش پہ رہو گے کامیاب رہو گے، لیکن جب اللہ کی راہ کو چھوڑ دو گے ہماری راہ پہ نہیں ہوگے۔ محبت کا دعویٰ کیا ہے ایک منزل تک، ایک اسٹیج تک، اس کے بعد محبت ختم۔ شمر کا نام سب جانتے ہیں، لعنت اللہ علیہ۔ شمر ابن ذوالجوشن، امام حسین کا قاتل، لعین، جس نے سر مبارک کو جدا کیا تن امام سے۔ یہ کون تھا؟ شمر، جنگ صفین میں مولا علی کا صحابی، یعنی مولا علی کی ولایت اور محبت کا اقرار و اعتراف کرنے والا۔ یہ تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ شمر کون ہے؟ جنگ صفین میں اور دوسرے مقامات پر مولا علی کا صحابی ہے۔ شمشیر زن در رکاب علی۔ کیا ہوا؟ اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ آف دا لائف، اختتام زندگی قاتل حسین۔ توجہ ہے؟ یہ شمر ابن ذوالجوشن عاشق علی سے، صحابی علی سے، شمر ابن ذوالجوشن قاتل حسین کیسے بن گیا؟ یہ سوال ہے میرا۔ ابن ملجم کو سب جانتے ہیں، کون ہے؟ مولا علی کا قاتل ہے۔ یہ کون تھا؟ چاہنے والا، محبت کرنے والا، علی کی ولایت کا دم بھرنے والا۔ کیا ہوا؟ ابن ملجم مرادی
عاشق علی سے ابن ملجم مرادی قاتل علی بن گیا؟ یہ ہے وہ سوال. خود بخود نہیں، اس کا جواب آپ خود تلاش کریں. ہینڈس اشارے میں دے کے جاؤں گا. یہ کیا ہوا کہ ایک عاشق علی ہے، علی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، علی کے رکاب میں، علی کی حمایت و دفاع میں، لیکن قاتل حسین بنا. شمر کو ایک دفعہ امام علی نے کہا تو میرے بیٹے کا قاتل بنے گا. اس نے کہا کہ مولا ہو نہیں سکتا. کہا کہ نہیں، تو حسین کا قاتل بنے گا. اس کا مولا آپ مجھے ابھی میری زندگی لے لیں، مجھے قتل کر دیں، میں نہیں چاہتا کہ قاتل حسین بن کے اس دنیا سے جاؤں. اگر شمر لعنت اللہ علیہ اس وقت مر جاتا، با ایمان مرتا، ولایت پہ مرتا، محبت علی پہ مرتا، جنت اس کا مقدر ہوتی. اتنا با ایمان تھا. کیا کہہ رہا ہے کہ مولا علی میں نہیں چاہتا میرے نام کے ساتھ قاتل حسین لگے. اتنا با ایمان ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے ابھی مار دیں، قتل کر دیں اپنے ہاتھ سے. کیوں؟ میں نہیں چاہتا. اتنا با ایمان ہے. اتنا با ایمان شخص کیسے بے ایمان ہو گیا؟ سوال. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے جس کو آیت اللہ خامنہئی کا تاریخ آئینہ ہے عبرت کا. تم تاریخ پڑھو گے تمہیں کردار نظر آئیں گے لوگوں کے. کہیں حسان نظر آئے گا، کہیں طلحہ و زبیر نظر آئیں گے، کہیں سعد بن وقاص نظر آئے گا، کبھی کوئی نظر آئے گا، کبھی اشد کندی نظر، کبھی شمر نظر آئے گا، کبھی ابو جہل ابو لہب نظر آئے گا، کبھی معاویہ نظر آئے گا، کبھی کوئی اور نظر آئے گا، کبھی ابن ملجم مرادی نظر آئے گا. لیکن اس کا عکس اس معاشرے میں موجود ہوگا. تم یہ دیکھو کہ تم کون سا کردار ہو اس زمانے میں تاریخ کا. تم کس کی نمائندگی کر رہے ہو؟ آئینے میں آپ اپنا عکس دیکھتے ہیں، آپ آئینے میں نہیں ہوتے، آئینے میں آپ کا عکس ہوتا ہے. تاریخ آئینہ ہے. وہ ایک کردار تھا، اس نے زندگی گزاری، وہ اپنے اختتام تک پہنچا. ہم آئینہ تاریخ میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے اہل ایمان میں سے جو امام زمانہ کے مد مقابل آ کے کھڑے ہوں گے، ان کا نام لینے والے، ان کو الاجل علجل السا کہنے والے، ان کو کہنے کلم حل بسر مولا پلک جھپکتے آ جائیں، فوراً آ جائیں، جلدی آ جائیں. لیکن جب آ جائیں گے تو لوگ ان کے مد مقابل کھڑے ہوں گے. 9 امام کی روایت، 6 امام کی روایت پہلے عرض کروں. کمال الدین میں یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ راوی پہنچا امام کی خدمت میں، دیکھا امام گریاں کو نا. کہا کہ مولا یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ کہا کہ آج صبح میں نے اٹھا اور میں نے کتاب جعفر کھولی اور اس میں میں نے آخری زمانے کے حالات پڑھے. یہ وہ کتاب ہے، خلاصہ عرض کرا، پوری روایت اور عربی میں نہیں صرف ترجمہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے محمد اور آل محمد سے مخصوص کیا. اس میں اول سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک کا علم ما کان و ما یکون موجود ہے. اور اس میں امام زمانہ کی پیدائش کا حال بھی ہے، ان کی غیبت کے طولانی ہونے کا حال بھی ہے. اس زمانے کے مومنین بلاؤں میں مبتلا کیے جائیں گے، اس زمانے کا حال ہے. جب میں نے یہ پڑھا تو میں رونے لگا اس زمانے کے مومنین کو، یعنی اس زمانے کے مومنین کو یاد کر کے ہمارا 6 امام گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے. وَبَلْ وَالْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَتَوَلُّدَ الشُّكُوكِ فِي قُلُوبِهِمْ لطول غیبتہ. امام کی غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے ان اہل ایمان کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے گا، لوگ محبت چھوڑنے لگیں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں اس محبت کو بچا کے رکھیں. یہ جو میں نے جملہ دیا تھا، جو جیسی بھی محبت کر رہا ہے اس کو سیو کر رہے، بچا کے رکھے، محفوظ بنائے تاکہ اس کو مودت میں تبدیل کرے. یہ خام مال ہے.
اس کو پیوریفائی کرنا ہے، اس کو قابل استعمال بنانا ہے، اس کے لیے مودت ضروری ہے۔ اور پروسیس کیا ہے، طریقہ اور روش اور میتھڈ کیا ہے، معرفت۔ انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا اس پر۔ پھر امام کہہ رہے ہیں وارتداد اکثرہم عن دینہم، لوگوں کی اکثریت حدیث کا جملہ ہے، مرتد ہو جائے گی، منحرف ہو جائے گی۔ وخلعہم عن ربقۃ الاسلام عن اعناقہم، یخلعہم ربقۃ الاسلام عن اعناقہم، اور اپنی گردنوں سے اسلام کی پیروی کا جو عہد و پیمان ہے وہ نکال کے پھینک دیں گے۔ میرا وقت پورا ہو گیا لیکن یہ آخری گفتگو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ چھٹا امام کر رہا ہے زمانے کے مومنین کے بارے میں، ہمارا زمانہ بھی اور بعد میں آنے والا، کہ مومنین اپنی گردن سے عہد و پیمان اسلام کو نکال کے پھینک دیں گے۔ پھر امام نے آیت پڑھی اور کہا کہ یہ جو عہد و پیمان جو تمہاری گردنوں میں ہے یہ ہماری ولایت کا عہد و پیمان ہے۔ یعنی لوگ ولایت ائمہ کی پیروی کو اپنی گردن سے نکال کے پھینک دیں گے۔ خلا کہتے ہیں یعنی خالی کرنا، نکال دینا، پھینک دینا۔ خل صلاح کہا جاتا ہے، خل صلاح یعنی ہتھیار چھین لیے جائیں، نہتے ہو جاؤ۔ مومنین اپنے آپ کو کیا کریں گے، عزادار کیا کریں گے، مومنات کیا کریں گی، اسلام کی پیروی یعنی ولایت کی پیروی کیا کریں گی، نکال کے پھینک دیں گی۔ ہم جو چاہے کریں، ہم جانیں۔ امام حسین سے کوئی کام نہیں ہے بعض مومنین و عزاداروں کو، عزاداری کریں گے اپنے من مانے کے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غم ہے جیسے چاہے منائیں، خوشی ہے جیسے چاہے بنائیں، حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو مباح ہو، کوئی بھی ہو، یہ ربقۃ الاسلام ہے جس کو نکال سے پھینک دیں گے۔ اگر محبت کو مودت میں تبدیل نہ کیا نتیجہ یہ ہوگا بے دین انسان جائے گا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ معمولی جملے نہیں ہیں، یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ائمہ کے کلمات ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں اس زمانے کا شیعہ عزادار ہوگا، ماتم کرے گا، روئے گا، محبت اہل بیت کا دعویٰ کرے گا، لیکن کہے گا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، امام حسین ناراض ہو خوش ہوں، میں تو عزاداری کروں گا۔ عزاداری میں کیا کر رہے ہو، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک مثال میں دیکھے جاؤں اور اس کو اسی طرح سمجھے کہ میں حساس موضوعوں کو ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں اور دلیل سے ڈسکس کرتا ہوں، اور میں نہیں گھبراتا۔ یہ مجھے سے ڈر نہیں ہے کہ مجھے آپ دوبارہ بلائیں گے نہیں، جو حق ہے وہ ادا کر کے جاؤں گا۔ امام حسین آخر میں تشریف لائے۔ اب یہ جو مہندی والی بات کی، کو پانی تھا کہ مہندی کو گھولا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امام حسن کی شادی فاطمہ کبریٰ سے تھی، وہ فاطمہ کبریٰ سے تہمت ہے یہ تاریخ کی، وہ امام حسن کے بیٹے حسن مصنع سے بیاہی گئی تھی، وہ کربلا میں موجود تھے، زخمی ہوئے تھے، شہید نہیں ہوتے، بعد میں جا کے شہید ہوئے۔ وہ یزید نے تو ایک دفعہ قتل کیا تھا، ہم مہندی نکال کے روزانہ قتل کر رہے ہیں، ہر سال قتل کر رہے ہیں، جناب قاسم کی روح کو، ان کی تعلیمات کو قتل کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں۔ فاطمہ کبریٰ سے شادی ہوئی ہے، عقل تو استعمال کریں نا، جذبات میں محبت میں اہل بیت سے تو آگے نہ بڑھے نا۔ امام حسین وقت آخر آئے اور کہا بہن زینب وہ کرتا جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے وہ مجھے دے دو۔ اپنے جامے کے نیچے امام نے وہ کرتا پہنا، زیر جامہ جس کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ امام کو معلوم تھا میرا بدن اوریاں ہو جائے گا، یعنی میرا لباس چھین لیا جائے گا۔ ہے یہی ہے نا، ساتھ ساتھ ہمیں جواب دیتے جائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو۔ امام حسین نہیں چاہتے کہ شہادت کے بعد ان کا بدن اوریاں ہو، سینہ، بدن سے مراد سینہ ہے، سینہ اوریاں ہو، پیٹھ اوریاں ہو۔ کون؟ امام جو غیرت مند امام ہے، غیور امام ہے۔ شہادت کے بعد خوب کچھ بھی کرے کوئی، امام کا تو بہرحال اب ظاہری زندگی ختم ہو گئی نا، لیکن امام اس کے باوجود چاہ رہا ہے کہ میرا بدن ایک لمحے کے لیے اوریاں نہ ہو۔ یہ پھر کیسے ممکن ہے؟
کو اسی کا عزادار، اسی کا ماتمی روڈ پر نامحرم کے سامنے اپنے سینے کو برہنہ کر کے ماتم کرے؟ آیا یہ امام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ امام تو کہہ رہا ہے کہ میں بدن اڑیا نہیں کرنا چاہتا، شہادت کے بعد بھی امام اور اسی کا ماننے والا، اسی کا غم منا کر، اسی کا ماتم کر کے نامحرم کے سامنے اپنے سینے کو برہنہ کر رہا ہے، تو کیا یہ امام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ نہیں۔ اب آئیے، کیا قمیض اتار کے ماتم کرنا، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ نقطہ میں کامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو ہو جائے۔ وقت پورا ہو گیا، معذرت چاہوں گا منتظمین سے بھی، آپ مومنین سے بھی۔ اب کوئی عزادار کہ نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، امام حسین ناراض ہو، امام حسین کی تعلیمات کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو میرا ماتم، میں تو کروں گا، کیا یہ واقعی عزادار کہلائے گا؟ کیا اس کا ماتم قبول ہوگا؟ کیا اس کی عزاداری جناب زہرا قبول کریں گی؟ سوال کا جواب آپ خود دیں گے، سوچیے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ ہمارا ماتم، ہماری عزاداری، ہماری ہر چیز تابع ہونی چاہیے۔ اب آئیے، قمیض اتار کے ماتم کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ مشرف فتویٰ مجھے کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ کر سکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واجب ہے، ایک چیز جائز ہوتی ہے۔ آیا یہ کر سکتے ہیں؟ جائز ہے، جی کر سکتے ہیں۔ خب مثلا میں پیلا لباس پہن سکتا ہوں؟ جی آپ پہن سکتے ہیں۔ میں ٹی شرٹ پہن سکتا ہوں؟ جی آپ پہن سکتے ہیں۔ خب واجب ہے یہ؟ نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ قمیض اتار کے ماتم کرنا جائز ہے ایسے مقامات پر جہاں پہ نامحرم نہ ہو، امام بارگاہ ہال میں جہاں کوئی نامحرم عورت نہ ہو وہاں کیجیے۔ دوسرا یہ کہ کیا قمیض اتار کے ماتم کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ قمیض اتار کے ماتم کرنا زیادہ ثواب ملے گا آپ کو، ایک ہاتھ کے بجائے ایک ہاتھ سینے میں ماریں گے تو 10 ہاتھ کا ثواب ملے گا آپ کو۔ کوئی روایت موجود ہے یا کسی امام نے اس طرح قمیض اتار کے ماتم کیا ہو؟ نہیں ہے۔ قمیض اتار کے ماتم کرنے کو زیادہ ثواب کوئی روایت موجود ہے آپ کے پاس؟ ضعیف، جھوٹی، گڑی ہوئی؟ نہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم نے بھی انجمن میں ماتم کیا ہے، اب 10 سے لگتے ہیں، اب ماتم شروع ہوتا ہے، جناب انترا اٹھانا ہے، ماتم اٹھانا ہے۔ اب جب سینہ پہ لباس نہیں ہوگا تو جب ہاتھ پڑے گا تو آواز اٹھتی ہے، تو کہا جائے گا بھائی فلاں انجمن نے بڑا زبردست ماتم کیا، آواز انترا اٹھ گیا۔ یہ انترا اٹھ گیا، یہ بھی ایک اصطلاح ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب جو بیچ میں بنیان یا کپڑے پہن کے ماتم کرے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہاتھ مارے گا آواز دب جائے گی کپڑے کی وجہ سے۔ بھائی تم ہٹ جاؤ۔ کیوں ہٹ جاؤ؟ ماتم اٹھ نہیں رہا، ماتم نہیں اٹھ رہا، تم پیچھے چلے جاؤ آواز۔ اسی لیے جو اچھی اور پختہ آواز والے ہوتے ہیں ان کو صاحب بیاس کے نواخان کے قریب کھڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ماتم کر رہا ہوتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتا۔ تو کوئی 5 6 8 10 لڑکے اطراف میں پہلی صف میں، پہلی رو میں، دوسری رو میں کھڑے ہوتے ہیں جو نواخان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ماتمی ماتم کر رہا ہوتا ہے، یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ماتم کم کر رہے ہوتے ہیں، جواب زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ ماتم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جواب کم دے رہے ہوتے ہیں، تو بیلنس ہو جاتا ہے۔ جب بیلنس ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ذرا ماتم اٹھنا چاہیے، پتہ چلے کہ فلاں انجمن آئی ہے۔ اب یہ بھی اس میں بھی بہرحال مسائل ہیں، ان کو ذکر نہیں کروں گا۔ تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس بچے کو، بھائی تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ ہے کہ کر سکتا ہے انسان، لیکن اگر نامحرم کی نگاہوں کے سامنے کیا جائے، میں حلال حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا، میں مجتہد نہیں، وہ مجتہد جانے، وہ جانے، لیکن کیا یہ فعل اپنی ذات میں امام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو دلیل، اور نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ یہی وہ سادی محبت ہے کہ اگر اس کو معرفت سے مودت میں تبدیل نہ کیا تو پھر خسر الدنیا والآخرہ۔ بس اسی طرح یہ وہ نقطہ، یہ وہ سوال، یہ وہ لمحہ فکری آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اور کوئی سوال ہو مجھے کہیں، لکھ کے دیں، ای میل کریں، سوشل میڈیا پہ دیں، مجھے پیج ہے ہمارا، وہاں جا کے سوال دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جواب دوں گا۔ اور اس کے بعد بھی کبھی اگر آپ چاہیں کہ میں کبھی آؤں اور سوال جواب کی نشست ہو ایام اعضاء کے بعد، کوئی سیمینار، کوئی سمپوزیم، کوئی کوسچن آنسر کا کوئی سیشن ہو، اس میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں کہ بیٹھ کے سوال کریں، جواب کریں۔
تو ہماری ہر چیز تابع ہونی چاہیے اہل بیت کے، ماتم ہو، عزا ہو، گریہ ہو، علم ہو، تابوت ہو، عزاداری ہو، خوشی ہو، غم ہو، زندگی ہو۔ اس کو کہا کہ زینوا مجالسکم، یعنی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ علی اور اولاد علی کی محبت کے تابع ہو کے گزارو۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان کرام، میں چاہتا ہوں کہ ان ایام میں جناب زینب ہی کے مصائب پڑھوں، اور مسلسل میں بی بی کے مصائب کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ دکھی بی بی ہے، یہ وہ غمزدہ بی بی ہے کہ جس نے بڑے بڑے صدمے اٹھائے ہیں، اور صدموں کا سلسلہ مدینے سے شروع ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک عالم تھے مجتہد، وقت آخر جب نزاع کا عالم آیا، بیٹے سے کہا بیٹا مجھے اٹھا دو، بٹھا دو، قبلہ رخ بیٹھ گئے، بمشکل بیٹھ سکے۔ یہ واقعہ روک کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہی محسن ملت جناب حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن شیخ محسن النجفی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور جو مشکلات حکومت کی طرف سے ان کو درپیش ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اس پہ گفتگو کی۔ واقعاً یہ حکومتی اہلکاروں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ایک مفسر قرآن، ایک معمر شخص، استادوں کی تربیت کرنے والا، علم کی ترویج کرنے والا، جس کی زندگی میں ایک جملہ آپ نفرت پہ مبنی نہیں دکھا سکتے، ایک جملہ، اس طریقے سے اس کا نام 4th شیڈول میں ڈالا جائے، اس کی شہریت منسوخ کرنے کی باتیں کی جائیں، اس کے اثاثہ کو منجمد کی جائے۔ اسی طرح علامہ امین شہیدی صاحب سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، ان کا نام بھی 4th شیڈول میں ڈالا گیا ہے۔ واقعاً یہ حکومت اہلکاروں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ایسے دردمند محب وطن پاکستانی علماء کو اس قسم کی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ تو جس حد تک آپ سے ہو سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے، اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں، اٹھائیں، کوفے والے نہ بنیں، بلکہ آپ میدان عمل میں اترو۔ جیسے کہ اطلاع ہے، تصدیق کل نماز جمعہ میں اعلان بھی ہو جائے گا کہ کوئی مظاہرہ کا اہتمام کیا گیا ہے نماز جمعہ کے بعد، انشاءاللہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور اپنے علماء کے پشت پناہ بنیں۔ یہ علماء امام کی طرف سے آپ پہ حجت ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ وہ عالم کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، کہتے ہیں مجھے قبلہ رخ بٹھا دو، بٹھا دیا۔ بیٹا کہتا ہے اچانک کمرہ نورانی ہو گیا اور ایک انتہائی خوشبو، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، کمرے معطر ہو گئے کمرہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنے والد کو دیکھا سر جھکا کر ایک ایک معصوم کو سلام کرتے جانا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا امام حسن، ایک ایک کر کے 12 امام تک امام کے نام لیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رکے اور اسی طرح سر جھکا ہوا تھا، کہا السلام علیک یا ثانی زہرا، اللہ اکبر۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ زارو قطار رونے لگے، السلام علیکی یا زینب کبریٰ، بی بی مظلومہ تجھ پہ میرا سلام ہو، اور اتنا گریہ کیا، اس گریہ کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ بی بی ہے ہی ایسی مظلومہ، ارے جس کے لیے جتنا رویا جائے، جتنا اس کا ذکر کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ یہ بی بی جب سے عقد ہوا ہے حسین سے بہت محبت کرتی ہے، بلکہ عقد سے، شادی کے بعد سے بی بی کی محبت امام حسین سے بڑھ گئی۔ عربوں میں رواج تھا جب بیٹی اپنے بیاہ کے اپنے شوہر کے گھر جاتی تھی تو 3 دن بعد بلایا جاتا تھا۔ امیر المومنین نے جناب فضہ کو بھیجا، جاؤ ہماری شہزادی کو لے کر آؤ، 3 دن ہو گئے ہیں ہم اپنے بیٹی سے ملاقات نہیں کی ہے۔ جناب فضہ خوشی خوشی گئیں، جناب زینب کے گھر پہنچی، جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، اذن طلب کیا، اندر داخل ہوئی۔ اب جو حجرہ عروسی میں پہنچی، دیکھا زینب کا برا حال ہے، آنکھیں سرخ
ہیں سوجی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ بی بی ارے یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ بخت کے گھر آئی ہیں، شوہر کے گھر آئی ہیں، جدید زندگی شروع کی ہے، یہ آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتائیں، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ بس جناب زینب نے عزاداروں ایک جملہ کہا اما فضا 3 دن ہو گئے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ، یہ ہے محبت حسین سے۔ زینب کبریٰ ثانیہ زہرا ام المصائب کی۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو جناب عبداللہ سے اجازت لے کر اپنے بچوں کے ساتھ چلی ہیں۔ عباس نے سوار کرایا تھا زینب کو، اور جب زینب سوار ہو رہی تھی ایک ہاتھ چوب محفل میں تھا اور ایک ہاتھ عباس کے بازوؤں میں تھا۔ عباس کا بازو تھام کے بی بی سوار ہوئی تھی۔ بس یہی وجہ ہے 11 محرم کو جو قافلہ چلا تھا بی بی نے عباس کو یاد کیا تھا۔ ارے 18 بھائیوں کی بہن سوار ہونا چاہتی ہے بھیا عباس۔ تصور کر سکتے ہیں کہ 18 بھائیوں کی بہن۔ اللہ اکبر۔ بس عزاداروں یہ بی بی کہیں گریہ نہیں کر رہی، بچوں کو شب عاشور ہدایت دے رہی ہے۔ اے میرے شہزادو، اے میرے شیرو، دیکھو ایسا نہ ہو علی اکبر تم پر بازی لے جائے، تم آگے اپنے مامو جان امام وقت پہ اپنی جان اظہار کرنا، اور دیکھو بیٹا اگر مڑ کے فرات کی طرف دیکھا تمہاری ماں دودھ نہیں بخشے گی۔ بس عزادارو بچوں نے جو وعدہ کیا تھا امام کی خدمت میں وقت آخر اور نے کہا تھا مامو جان اماں سے کہہ دینا ہم نے لڑائی کی لیکن فرات کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، اے اماں جو وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ اجرکم اللہ۔ بچوں کے جنازے آئے، زینب کو بلایا، امام نے بہن زینب آ جاؤ۔ ایک دفعہ بی بی آئی، بیویاں جمع ہیں چاروں طرف، دونوں لاشیں رکھ دیے، ایک دفعہ درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ آن کے لاشے پر، دوسرا ہاتھ محمد کے لاشے پر، اور تھپکیاں دے رہی ہے شاباش میرے شیرو، ارے تم نے ماں کو سرخرو کر دیا اپنی نانی کے سامنے۔ بس عزادارو امام نے کہا بہن زینب ان بچوں نے ایک پیغام دیا ہے، کہا کہ مولا بتائیے کیا پیغام؟ کہا کہ آخر وقت آن نے جاتے ہوئے کہا تھا مامو جان اماں سے کہہ دینا جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، ہمیں اپنا دودھ بخش دینا۔ اجرکم اللہ۔ زینب نے گریہ نہیں کیا، زینب نے آنسو نہیں بہائے۔ شام غریبہ آ گئی، خیام جل چکے، ارے حسین کی بچی کو، حسین کے بچوں کو جمع کر کر کے لا رہی ہے۔ زینب نے کہیں بچوں کو یاد نہیں کیا۔ شام غریبہ کے اندھیرے میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر ہر بی بی کوئی علی اکبر کو پکار رہی ہے، کوئی عباس کو پکار رہی ہے۔ ایک ماں ہے جو جلے ہوئے خیمے میں، جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر جلے ہوئے جھولے کے ساتھ کہہ رہی ہے علی اکبر بیٹا ارے تیری پیاس بجھ گئی۔ ہر بی بی ایک ایک کو یاد کر رہی ہے، مگر ایک بی بی ہے جو اپنے بچوں کو یاد نہیں کر رہی۔ ارے جہاں جہاں زینب گئی بس عزادار حسین کا ماتم کیا۔ بس آلے چلو تمہیں زندان شام کی طرف۔ ارے جو مصیبتیں جناب زینب نے اٹھائی ہیں وہ امام حسین نے بھی نہیں اٹھائی تھی، اس لیے کہ حسین نے بھی ایک لاشے کو کرب و بلا میں دفنایا تھا، علی اصغر کا لاشا تھا لیکن وہ کرب و بلا تھی، یہ زندان شام ہے۔ یہاں زینب و سجاد نے حسین کی نشانی ارے سکینہ کو نہ جانے کیسے قبر میں اتارا ہوگا اور کہا ہوگا بھیا میدان کربلا میں علی اصغر کا دفنانا اور ہے، ارے زندان شام کی تاریکی میں تیری امانت کو لحاظ
کے سپرد کرنا زینب کی ذمہ داری ہے۔ بس عزادارو وہ وقت بھی آ گیا۔ مختصر دو واقعات عرض کروں گا۔ ایک دفعہ در زندہ کھلا، اب شہداء کے سر آنے لگے، ایک ایک کر کے سر آتا ہے، بیویاں اپنے والی و وارث کے سروں کو لے لیتی ہیں، ہر بیوی آگے بڑھتی ہے اپنے شہید کے سر کو لے لیتی ہے، آخر میں ایک لئیک تشت میں 2 بچوں کے سر لے کر آیا۔ اللہ اکبر، 2 بچوں کے سر لے کر آیا اور دیکھا کہ کوئی بیوی ہے جو آگے نہیں بڑھتی۔ اس نے ایک عجیب سا جملہ کہا، کیا ان بچوں کے سروں کا کوئی محافظ والی نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ ایک دفعہ جناب فضہ کو جلال آیا، کہا خبردار یہ الفاظ اپنے منہ پہ نہ لانا، یہ میرے شہزادے کے شہزادے ہیں، لا مجھے دے دے۔ دونوں نے بچوں کے سر کو لیا، جناب زینب کی بارگاہ میں پہنچی، بی بی بچوں کے سر آئے ہیں، آپ نے اب تک گریہ نہیں کیا، بی بی تھوڑا گریہ کر لے۔ کہا کہ اماں فضہ، ارے بچوں کو حسین پہ قربان کر دیا، یہ حسین کا صدقہ ہے، زینب گریہ نہیں کرے گی۔ بس عزیزارو آخری روایت، ایک دفعہ بی بی جب مدینے پہنچ گئی، اپنے گھر میں آ گئی، بی بی نے اپنے سر سے چادر اتار دی۔ ایک دفعہ جناب عبداللہ تشریف لائے، جناب عبداللہ نے دیکھا ایک کوئی معظمہ، کوئی بوڑھی عورت جس کے بال سفید ہو چکے، جس کے بال سر کے سفید ہو چکے ہیں، بال کھولے بیٹھی ہے، پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ معظمہ آپ غلط گھر میں آ گئی ہیں، میری زوجہ گھر میں نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ جناب زینب نے چہرہ عبداللہ کی طرف کیا اور کہا عبداللہ، ارے اپنی زینب کو نہیں پہچانا؟ اب جناب زینب نے مرثیہ شروع کی، ہاں عبداللہ تم صحیح ہو، تم اپنی زینب کو نہ پہچان سکے، ارے ان بالوں کو دیکھ رہے ہو نا جو سفید ہو گئے، ارے جس کے 18 بھائی ایک دن میں قتل کر دیے جائیں، ارے میں نے علی اصغر کا لاشا دیکھا، ارے 70 قدم سے ہلے زینبیہ سے حسین کے خوش گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا۔ ایک دفعہ بی بی نے ہاتھ بلند کیے، کہا ہائے حسین، عبداللہ کی نگاہیں بڑی کلائیوں پر، کہا کہ بی بی یہ کیسے نشان ہے؟ کہا عبداللہ، ارے میں وہ بہن ہوں 18 بھائیوں کی، ارے 11 محرم کو جب قافلہ چلا تھا، ہاتھ رسن بستہ پسے گردن تھے، بس اجرکم اللہ۔ بس ایک دفعہ بی بی اس حجرے میں آ گئی جہاں اون محمد کا حجرہ تھا، وہاں 2 مصلے بچھے تھے، وہاں 2 مصلے بچھے تھے۔ بی بی زینب کا پیغام ہے، اپنے بچوں کے کمروں میں جانماز بچھاؤ، انہیں نمازی بناؤ، مصلے بچھے تھے۔ بس ایک دفعہ صبر کا دامن چھوٹا، بی بی نے جلدی سے مصلوں کو اٹھایا، کبھی چومتی ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے، کبھی سونگتی ہے، اے میرے بچوں، ارے ہوں تو ماں تمہاری لیکن میں نہ روتی تھی، ارے بیویوں کی دل آزاری نہ ہو، اے بچوں مجھے معاف کر دینا، ارے دادی زہرا کے سامنے تم نے مجھے ذوالخر اللہ لعنت اللہ۔